السلام علیکم، ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قادیانی گروہ کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں پچھلی کئی دہائیوں سے جاری ہیں، لیکن یہی وہ قادیانی فتنہ ہے جس کی کوکھ سے دیگر بڑے فتنوں نے بھی جنم لیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی قادیانی گروہ میں ایسے افراد اور دیگر گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے علاوہ ذلی بروزی نبوت کا بھی دعویٰ کیا۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنے کا نام دین دار انجمن کا فتنہ ہے، جو کہ بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی موجود ہے اور یہاں پر بھی اپنی سازشیں کر رہا ہے۔ اسی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کیا ہے مولانا امجد علی مردانوی صاحب نے، جو کہ متحدہ اسلامی کونسل مردان کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ مولانا امجد صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام جوائن کرنے کے لیے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیندار انجمن کے عقائد کو مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے اس فتنے سے پروگرام اور ریکارڈ کروایا۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ جی مولانا امجد صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو دیندار انجمن گروہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ بتائیے سب سے پہلے، کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں اکثر اس میں سے وہ ہیں جو کہ شاید اس کا نام بھی پہلی دفعہ سنیں گے۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، قادیانی فتنہ دیندار انجمن، بعض علماء اس کو قادیانی فتنہ دیندار انجمن کے نام سے، اور بعض علماء اس کو قادیانیوں کی بگڑی ہوئی جماعت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ دراصل یہ قادیانی فتنہ دیندار انجمن جو ہے، یہ انڈیا میں 1924 میں بنائی گئی تنظیم ہے، اور یہ ایک قادیانی مبلغ کی بنائی ہوئی تنظیم ہے جو قادیانیت کی پرچار میں ساری زندگی اس بدبخت نے گنوا دی تھی۔ اس کا نام ہے صدیق حسین، بانی دیندار انجمن کا نام ہے صدیق حسین، اور اپنے نام کے ساتھ وہ دیندار چند بسویشور لکھتا تھا۔ ابھی شاید آپ یا ہمارے سامعین حیران ہوں گے کہ دیندار اور چند بسویشور نام کے ساتھ لکھنے کی کیا وجہ ہے، تو اگر آپ چاہیں تو میں ان کی کتابوں سے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ دیندار چند بسویشور کیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ شروع کس علاقے سے ہوئی، اور اب یہ کون کون سے ممالک میں موجود ہے، یا پاکستان کے کن کن حصوں میں موجود ہے؟ جی، یہ قادیانی فتنہ دیندار انجمن کی شروعات تو انڈیا سے ہوئی ہے، اور انڈیا میں آصف نگر، حیدرآباد، دکن میں دیندار انجمن کے بانی صدیق حسین دیندار چند بسویشور نے 1924 میں ایک خانقاہ قائم کی، اور اس خانقاہ کا نام خانقاہ سرور عالم رکھ دیا، اور یہی سے قادیانیت سے علیحدگی ظاہر کر کے اپنے عقائد اور اپنے دعوے پیش کیے۔ تو یہ لوگ اسی وجہ سے قادیانیت سے خود کو الگ سمجھتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کے کتب میں اب بھی قادیانی، مرزا قادیانی کو 14ویں صدی کا مجدد اور مسیح موعود اور عیسائیوں کا نبی لکھا گیا ہے، ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو۔ اچھا، یہ آپ نے جو ابھی بتایا کہ یہ پہلے قادیانی جماعت کا یہ شخص مبلغ بھی رہ چکا ہے، تو یہ کن کن علاقوں میں یہ قادیانی جماعت کے تحت کام کرتا رہا، یا کہاں کہاں قادیانی کی تبلیغ کرتا رہا؟ یہ اگر میں صدیق دیندار کی کتاب سے انہی کے الفاظ سے ایک اقتباس صدیق دیندار کا پیش کروں تو شاید مناسب ہوگا جی جی۔ اور سامعین کو سمجھ بھی آ جائے گا۔ صدیق دیندار اپنی کتاب دعوت اللہ صفحہ نمبر 82 بحوالہ الکوثر، اس میں لکھتا ہے، جس وقت جماعت قادیان اور جماعت لاہور کی مخالفت کا بازار گرم تھا، اس وقت صدیق دیندار نے 1914 سے 1922 تک یعنی 8 سال بہترین سرگرم مبلغ بن کر مرزا صاحب غلام قادیانی کے محبت میں کام کیا۔ تقریباً تمام اضلاع پنجاب کی احمدی جماعتوں کا دورہ کیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے قادیانی جماعت سے باضابطہ طور پر علیحدگی کب اختیار کی، کون سے سن میں؟ یہ باضابطہ طور پر تو اپنا الگ شناخت 1924 میں جب اس نے ایک دعویٰ کیا کہ میں ہندو اوتار چند بسویشور ہوں، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ دعویٰ کیا کہ میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت یعنی بعثت ثانی ہوں، باقاعدہ یہ عنوانات اپنے کتب میں قائم کر کے اس نے دعویٰ کیا۔
تو یہ دیندار انجمن دراصل اگر آپ دیکھیں تو ہندو، اسلام، قادیانیت اور مختلف مذاہب سے کچھ باتیں لے کر ایک ملعوبہ ہے یہ. صحیح. اچھا، اب یہ بتائیے کہ یہ جو گروہ ہے دیندار انجمن، اس کے کون سے گمراہ کن عقائد اور نظریات ہیں، اور قادیانیت کا اس کے ساتھ کہاں کہاں کیا کیا تعلق ہے، یہ بھی بتائیے ذرا. ڈاکٹر صاحب، یہ قادیانی جماعت سے تو اس دیندار انجمن والوں نے، اس کے بانی نے یا دیندار انجمن کے دیگر مبلغین اب بھی جب ان سے پوچھا جائے تو یہ برات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ صرف پاکستان میں قانونی پابندیوں سے بچنے کے لیے ہے، جس کی واضح ثبوت یہ ہے کہ یہ لوگ عوامی سطح پر ایک عقیدہ سامنے پیش کرتے ہیں لیکن کتب میں وہی عقائد پیش کرتے ہیں جو بالکل ہی قادیانیت ہے، کفر ہے، جس میں مرزا قادیانی کی توصیف موجود ہے. اور ان لوگوں کے عقائد اور اصطلاحات بالکل مرزا غلام قادیانی کی جماعت قادیانیہ ہی کی طرح ہے. ان لوگوں کا ایک مشہور اصطلاح ہے زمانہ فیج اعوج. یہ فیج اعوج کا لفظ استعمال کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ خیر القرون کے 300 سالہ دور میں اسلام اصلی حالت میں تھا، اور اس کے بعد جو 1000 سال کا دور ہے یہ زمانہ فیج اعوج کا تھا، جو نعوذ باللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن آسمان پر اس 1000 سالہ زمانے میں چڑھ گیا تھا، اور 14ویں صدی یہ لوگ کہتے ہیں غلب اسلام کا دور ہے. تو اس میں یہ لوگ جو ہے نا یہ مرزا قادیانی کو مسیحی موعود مانتے ہیں، اور مرزا یہ صدیق دیندار چند بسویشور جو ہے خود مدعی نبوت ہے، اور اس کو یہ مماثلت مسیح ناصری، مماثلت حضرت مسیح علیہ السلام سے مماثلت یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسیح علیہ السلام کا دور تھا، اسی طرح بعثت ثانی میں میرے پہلے جو ہے محمدی کا دور ہے. یعنی یہ مسیحی مرزا قادیانی کو مسیح ہے. ان کے جو گمراہ کن اور کفریہ عقائد ہیں، ان کی کتابوں سے بھی کچھ اگر آپ حوالے پیش کر دیں. ٹھیک ہے جی. ختم نبوت کی تعریف تمام مسلمان جانیں، لیکن میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیندار انجمن وہ فتنہ ہے جو ختم نبوت کا نام لے کر ہی ختم نبوت پر حملہ آور ہے. ابھی میں ان کی کتاب سے ختم نبوت کی تعریف آپ کو پیش کروں گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس عبارت سے ابتدا میں سب لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو ختم نبوت کی ٹھیک ٹھاک تعریف ہے. تو میں وہ عبارت پیش کرتا ہوں. یہ کتاب ہے مسدس شمس الضحیٰ، اور یہ کتاب 1948 میں جیل میں لکھی گئی ہے، اور جس نے لکھی ہے اس کا نام ہے محمد عبد الغنی حامد، جو صدیق دیندار کا پکا پیروکار اور ساتھی تھا، اور 1948 میں صدیق دیندار کے ساتھ جیل میں تھا. اور اس کتاب پر صدیق دیندار کی تقریر بھی موجود ہے. اس کتاب میں ختم نبوت کی تعریف یہ لکھی ہے: اسلام میں ختم نبوت کا مسئلہ مسلم ہے، اس لیے کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت نہیں کر سکتا. اس لیے امت کی شفاعت آپ ہی کریں گے. وہ بعثت بلباس دیگر ہوگی، وہی بعثت بروز محمد کہلائے گی. وہ قیامت کے نشان مسیح موعود، یعنی یہ مرزا قادیانی کو مسیح موعود بتا رہے کہ وہ قیامت کے نشان مسیح موعود کے بعد ہوگی. آپ قیامت کے مالک بن کر آئیں گے. وہ وجود فنا فی الرسول حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور کا ہے. اچھا، تو اب ڈاکٹر صاحب آپ نے سن لیا، ابتدا میں عبارت سے چل رہا تھا کہ یہ ختم نبوت کی ٹھیک ٹھاک تعریف ہے، اور اس میں نے ایک بات ان کی طرف منسوب کی، شاید لوگوں کو سمجھے کہ یہ اس نے اپنی طرف سے منسوب کی کہ یہ مرزا قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں. تو اس پر میں صدیق دیندار کی کتاب سے ایک عبارت پیش کر رہا ہوں. یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، صدیق دیندار خود لکھتا ہے: مسلمانوں کے سامنے ابھی مسیح یعنی عیسیٰ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ بن کر حسب وعد قرآن کریم
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا قادیان میں ظاہر ہوئے۔ اب آپ خود اس عبارت کا جائزہ لیجئے کہ اس میں یہ قادیان میں مسیح موعود قرآنی آیت کے مطابق کر کے یعنی مرزا کو مسیح موعود مان رہا ہے۔ دوسری طرف ایک اور عبارت ہے، اس میں لکھا ہے دعوت اللہ صفحہ نمبر 60 میں، آپ لوگ دیکھتے ہیں 14ویں صدی کا دو تہائی حصہ قریب الختم ہے، جہاں سے غلبہ اسلام شروع ہوگا۔ اسی صدی کے سر پر وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کے اشارہ کی بنا پر عیسیٰ ابن مریم قیامت کا نشان بن کر آئے، کیونکہ وہ مسیح تھے۔ دنیا نے ان کو کونے لگایا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ واضح طور پر مرزا قادیانی کو مسیح موعود مان رہا ہے۔ اور ایک اور عبارت بہت زیادہ واضح الفاظ میں ہے ڈاکٹر صاحب، اگر اس کو میں لکھتا ہے مسیح موعود اس فرقہ کے قیام کے وقت فرماتے ہیں کہ نام احمد جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس نام سے میں ایک فرقہ بناتا ہوں، اس کو فرقہ احمدیہ سے موسوم کرتا ہوں۔ غرض یہ آخری فرقہ حسب ارشاد محمد صادق صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں صدی کے اندر ہی قائم ہوا۔ دعوت اللہ صفحہ 81۔ یعنی ان عبارات سے یہ ثابت ہوا کہ صدیق دیندار مرزا قادیانی کو مسیحی موعود مانتا ہے۔ اسی طرح اگر میں ان کے عقائد کی بات کروں تو اپنے بارے میں لکھتا ہے، اپنے بارے میں دعوت اللہ صفحہ 75 پر لکھتا ہے، یعنی میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہ خود یوسف موعود کے نام سے مدعی ہے۔ اور پس منظر اس دیندار انجمن کا مین پس منظر یہ ہے کہ 1886 کے متعلق مرزا قادیانی نے جو جھوٹی پیشگوئی کی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تجھے ایک فرزند دے دوں گا، اور اسی سال مرزا کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی۔ یعنی اس پیشگوئی میں مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہوا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا قادیانیوں کے اندر ہی سے جتنے بھی بیانی نبوت ہے تو اکثر اس جھوٹی پیشگوئی کو اپنے اوپر چسپا کرتے ہیں۔ ان میں سے آج کے دور میں اس پیشگوئی کا مصداق خود کو بتا رہا ہے۔ تو صدیق دیندار بھی دراصل خود کو سب سے پہلے جو قادیانیت کے اندر اس نے دعوے شروع کر دیے تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں یوسف موعود ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 23 خادم خاتم النبیین اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جماعت قادیان جو اپنے جوش میں اور ایثار میں مشہور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑنا نہیں چاہا، اور یہ نایاب کام تبلیغ کا اس جماعت سے بدرجہ اولا پورا کرنا چاہا ہے۔ اسی وجہ سے اس مامور کو حسب وعدہ یوسف کے نام سے موسوم کر کے خاص طور پر احمدیوں کی جماعت کا رہبر بنا کر بھیجا۔ ابھی میں آپ کو اور عبارات سے بتاتا ہوں کہ یوسف یہ کس کو بتا رہا ہے۔ تو یوسف موعود کے متعلق یہ لکھتا ہے، یوسف موعود جس کا نشانات کے ساتھ آمد کا ذکر قوم لنگایت اور احمدی مسلمانوں میں ہے، وہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ وہ نام کے لحاظ سے یوسف رہے گا اور طاقت کے لحاظ سے صدیق یا چند رہے گا۔ اس وجہ سے ایسے انسان کی نسبت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب کر کے فرمائے، تو ہی صدیق ہے، تو ہی چند بسویشور ہے۔ شنمک کو کنڑی میں چند کہتے ہیں۔ چند کے اصطلاحی معنی صدیق کے ہیں۔ صدیق کو حدیثوں میں یوسف علیہ السلام کا مثیل کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں یوسف ایھا الصدیق کہا ہے۔ لہذا آج 25 سال سے مجھے مکالمہ الہیہ جاری ہے۔ دعوت اللہ صفحہ 76-77۔ آگے لکھتا ہے، یوسف موعود یعنی صدیق دیندار خود کو بتا رہا ہے، یوسف موعود کے لیے لازمی ہے کہ وہ جس قوم کا نبی ہے
اس قوم میں اس کے بشارات کمال درجہ کے ہو اور وہ قوم اس نبی کے ظہور کی انتظار میں رہے اور مسلمانوں میں بھی اس کے متعلق بشارات ہو۔ یوسف موعود کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو بہت آسانی کر دی ہے، وہ یہ کہ یوسف موعود یعنی صدیق دیندار کا بے فضلی ہی وہ زمانہ ہے جس میں مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کو پرکھ کر مانے ہوئے ہستیاں موجود ہیں۔ دعوت اللہ صفحہ 93۔ تو صدیق دیندار یوسف موعود ہونے کا بھی دعوے دار تھا، اس لیے اس نے مذکورہ عبارات میں اپنے لیے یہ نام استعمال کیا۔ اور آگے ایک اور عبارت آپ ملاحظہ کیجئے، لکھا ہے کہ حضرت مرزا صاحب قادیانی کو بتا رہا ہے نا، حضرت مرزا صاحب کے بشارت میں جتنے صفت یوسف موعود کے آئے ہیں وہ کمال درجہ مجھ پر صادق آتے ہیں۔ خادم خاتم النبیین صفحہ 62۔ ابھی ان تمام عبارتوں سے یہ تو واضح ہو گیا کہ یوسف موعود کا مدعی ہے، لیکن آگے ایک جگہ لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی جس طرح لکھا ہے کہ اس لحاظ سے یوسف موعود صدیق دیندار احمدیوں کا امام اور ڈراویڈی قوم کا نبی ہے۔ یہ اس طرح ہے جس طرح مرزا غلام قادیانی عیسائیوں کا نبی اور مسلمانوں کا امام ہے، یعنی اس عبارت میں واضح طور پر نبوت کا دعویٰ ہے۔ اسی طرح اس فتنے کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہی عبارات و اصطلاحات ہیں جو قادیانیت کی ہے۔ ایک جگہ پر لکھا ہے دوسرے الفاظ میں اس ولی یعنی صدیق دیندار کے وجود میں بزمانہ قیامت حضور منبع انوار صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں، اس حقیقت کی وجہ سے یہ وجود بروز محمد کہلاتا ہے۔ مہر نبوت صفحہ 43۔ یہ آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤں، یہ زمانہ قیامت سے مراد ان لوگوں کا مرزا غلام قادیانی اور صدیق دیندار کا زمانہ ہے۔ یہ صدیق دیندار جو خود بھی لکھ رہا ہے تو اس پر بھی عبارات موجود ہے کہ زمانہ قیامت سے وہ معروف نہیں ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح بعثت ثانی کے بارے میں اس کا ایک مرید لکھتا ہے عبد الغنی حامد اپنی کتاب میں، بعثت ثانی میں ایسے وجود کو بروز محمد کہا جاتا ہے اور وہ وجود حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور کا ہے۔ مسدس شمس الضحیٰ صفحہ 64۔ اسی طرح بعثت ثانی کی تعریف ابھی صدیق دیندار کی قلم سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صدیق دیندار لکھتا ہے صوفیانہ اصطلاح میں بروز محمد بعثت ثانی کو کہا گیا ہے جب آپ کی ذات اپنی قدسی طاقت سے ظہور پذیر ہوتی ہے تو حسب سنت سابقہ کل انبیاء کی جماعت اپنے دربار میں جمع کرتی ہے۔ اسی صفحہ پر صدیق دیندار آگے مزید لکھتا ہے یہ فقیر فنا فی الرسول اپنے اندر سے حضور منبع انوار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدسی طاقت کو ظاہر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میرے سامنے نہیں بلکہ حضور منبع انوار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل انبیاء زانو ادب طوے کیے بیٹھے ہیں۔ نعوذ باللہ، یعنی تمام انبیاء کی توہین کی ہے۔ مہر نبوت صفحہ 62۔ ڈاکٹر صاحب یہ دعوی نبوت دعوی بعثت ثانی، ایک اور عبارت جو اللہ تعالیٰ کی شان میں انتہائی گستاخانہ عبارت ہے، نقل کفر نباشت کے تحت میں آپ کے سامنے سامعین کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صدیق دیندار اپنی کتاب مہر نبوت پر لکھتا ہے جب مسلمانوں کے دماغ کافروں کی وجاہت اور سطوت کی وجہ سے مرعوب ہو کر منافقت کی طرف مائل ہو جائیں اور لاکھوں مرتد بھی ہو جائیں تو اپنے دین کو سنبھالنے اور پھیلانے کے لیے خود اللہ آنا چاہیے۔ وہ آیا اور مجھ میں آیا، اپنا کام کیا۔ اس کے متعلق زمانہ کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ عبارت اس آیت کے ساتھ مہر نبوت صفحہ 64 پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
امجد صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو دیندار انجمن گروہ ہے، اس کے جو چلانے والے ہیں، جو اس کے کارکن ہیں، ان کے مختلف انٹرویوز ہم نے دیکھے ہیں یا میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ یہ جو آپ نے ابھی بتائے ہیں ان کے کفریہ عقائد اور کفریہ نظریات جو ہیں ان سے برات کا اعلان کر چکے ہیں یا برات کا اعلان کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ اصل میں دجل کرتے ہیں، ہمارے اکابر علماء نے اس لیے اس کو بیڑ کی صورت میں بیڑیا کا نام دیا ہے۔ تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ انڈیا میں ان لوگوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ منکرین ختم نبوت کے لیے وہاں کوئی قانون سازی ہے، اور یہاں پاکستان میں منکرین ختم نبوت سے لوگ نفرت بھی کرتے ہیں اور قانون سازی بھی موجود ہے۔ تو یہ صرف اس قانونی پابندیوں سے بچنے کے لیے وقتی طور پر کرتے ہیں، جس کا ایک اور ثبوت ہم پیش کرتے ہیں کہ 29 مئی 2001 میں دیندار انجمن کے بانی صدیق حسین دیندار کے بیٹے، جو دیندار انجمن والے اس کو صدیق دیندار کا نائب اور قائم مقام کہتے ہیں، جس کا نام ضیاء الحسن ہے اور مردان میں رہائش پذیر تھا، تو ضیاء الحسن اور اس کے بیٹوں نے اور دیندار انجمن کے دیگر پیروکاروں نے 29 مئی 2001 کو ایک براعت نامہ ڈپٹی کمشنر مردان کے دفتر دستخط کر دیا تھا، جس میں صدیق دیندار کے تمام کفریہ کلمات و عقائد سے برات کا اظہار کیا گیا، اور صدیق دیندار کے کفریہ عقائد و کلمات کی بنا پر جن تمام مکاتب فکر کے مفتیان کرام نے جو فتوے دیے تھے ان فتووں کی توثیق بھی کیا۔ لیکن 2001 کے بعد اگر ہم دیکھیں تو انہوں دینداران کے پیروکاروں نے اسی صدیق دیندار کے پوتوں نے ایک کتاب شائع کی ہے، اظہار حق۔ اسی اظہار حق میں جس جھوٹے مدعی نبوت سے برات کیا تھا اس کو امام الناس کہا گیا ہے۔ یہ صفحہ آپ کا ناظرین کو دکھا سکتے ہیں، صفحہ نمبر 21، اظہار حق صدیق دیندار کا پوتا خالد حسین صدیق دیندار کو امام الناس لکھ رہا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ صرف قانونی پابندیوں سے بچنے کے لیے وقتی طور پر یہ کرتے ہیں، اور اب وہی برات نامہ جو 29 مئی 2001 کو ان لوگوں نے لکھا ہے، دستخط ان کے اس برات نامے پر موجود ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے وقتی طور پر صرف امن کے لیے کیا تھا، اور ہم صدیق دیندار کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں یہ لوگ۔ صحیح۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو فتنہ ہے، یہ جو گروہ ہے، اس کا مین مرکز اس وقت کہاں ہے؟ انڈیا میں ہے یا پاکستان میں ہے؟ اور مردان میں کیا صورتحال ہے اس کی؟ مین مرکز ان کا اب بھی انڈیا میں ہے، لیکن انڈیا سے یہ لوگ جو ہے پاکستان بھی منتقل ہوئے ہیں۔ مردان میں صدیق دیندار کا ایک بیٹا نائب اور قائم مقام صدیق دیندار کا جو ہے ضیاء الحسن کے نام سے 1948 میں مردان آیا تھا، اور صدیق دیندار کا ایک دوسرا بیٹا کراچی میں۔ تو پاکستان میں مردان اور کراچی میں خاص جگہ تھے دو، ان اضلاع میں یہ لوگ کام کر رہے تھے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ لوگ کام پیری موریدی، دم تعویذ اور صوفیانہ حلیہ، صوفیانہ اصلاحات کی آڑ میں کرتے ہیں۔ یہ لوگ تحریک حزب اللہ دیندار انجمن، کبھی جمعیت حزب اللہ مجاہدین کے نام سے، اور کبھی جو ہے مرکزی دیندار انجمن، کبھی خلافت مبشرہ کونسل، ان تمام ناموں سے پاکستان میں کام کرتے ہیں، لیکن انڈیا میں صرف ایک نام ہے دیندار انجمن۔ اور یہ لوگ اب پاکستان میں سرگودا، فیصلات، گجرانوالا اور کراچی میں یہ لوگ اب بھی پیری فقیری کا حلیہ بنا کر اور خود کو صوفی کہتے ہیں، سادات باچاگان کہتے ہیں، دم تعویذ کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ لوگ حکومت کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب اس فتنہ سے مکمل آگاہی کے لیے اہم کتاب احسن الفتاوی جلد نمبر 1، جس میں بیڑ کی صورت میں بیڑیا کے عنوان سے مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے لکھا ہے۔ الگ رسالہ بھی بیڑ کی صورت میں بیڑیا کے نام سے شائع ہے، احسن الفتاوی میں بھی موجود ہے، اور یہ رسالہ جلد نمبر 37 احتساب قادیانیت میں حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام وہ کتاب شائع کیا ہے 60 جلدوں میں۔ تو 37 نمبر جلد میں قادیانی فتنہ دیندار انجمن پر تفصیلی رسالہ موجود ہے۔ اسی طرح الکاویہ الالغاویہ ایک اہم کتاب ہے، جس میں جھوٹے مدعیان نبوت کا ایک فہرست ہے اور ان کا تذکرہ احوال ہے۔ تو الکاویہ الالغاویہ، جس کا مصنف مولانا محمد عالم آسی امرتسری ہے، 1931 میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور یہ کتاب بھی
احتساب قادیانیت جلد نمبر 26 میں موجود ہے، اور صدیق دیندار کی زندگی سے لے کر اب تک بہت سارے کتابیں موجود ہیں، یعنی جہاں پر رد قادیانیت کے لٹریچر میں ان جھوٹے مدعین نبوت کا فہرست آپ دیکھیں گے کہ قادیانیت اندھی سے جو جھوٹے مدعین نبوت نکلے ہیں، تو آپ کو صدیق دیندار بانی دیندار انجمن کے کفری عقائد کا ذکر ضرور ملے گا۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا جی پروگرام جوائن کرنے کے لیے۔ اللہ خوش رکھے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ڈاکٹر حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔